کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 7 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب نہج البلاغہ کا تصور الوہیت کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 47 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر موضوع ہے مسبب الاسباب۔ تحریر ہے، اس مرحلے پر مذکورہ بحث کو روک دینا مناسب ہوگا ورنہ فلسفے کی ان بحثوں کو چھیڑنا پڑ جائے گا جو گو فوری طور پر اس سوال سے تعلق تو نہیں رکھتی، تاہم ان کا اس مسئلے کی طرح دوسرے بہت سے مسائل سے تعلق ضرور نکلتا ہے اور جو بہرحال اس بحث میں بھی بآسانی سامنے آ سکتی ہیں۔ تاہم یہاں دو باتیں ایسی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اگلا پیراگراف ہے، سب سے پہلی چیز مسبب الاسباب کے بارے میں ہے۔ مسبب الاسباب کا مطلب اگر یہ ہے کہ الف اکائی مسبب الاسباب ہے تو باقی سب اکائیاں اسباب قرار پائیں گی۔ کچھ اسی قسم کی صورتحال جو ارسطو کے محرک اول کے بارے میں پیدا ہوتی ہے۔ ارسطو نے اس کائنات کا جائزہ لینے کے بعد یہ رائے قائم کی تھی کہ کائنات کو ایک محرک اول کی ضرورت ہے، لیکن ارسطو نے یہ واضح نہیں کیا کہ اس محرک اول کا رشتہ دوسرے متحرکوں یعنی پوری کائنات سے کیا ہوگا۔ حرکت کا رشتہ تو محرک اول سے واضح ہو گیا مگر دوسرے رشتے وضاحت طلب رہ گئے۔ تاہم ارسطو سے یہ شکایت غالباً اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ ارسطو کا موضوع محرک اول کی وضاحت نہ تھا۔ تاہم یہاں ایک بات کا ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا، یہاں پہ نہ ہوگا لکھا ہے لیکن شاید یہاں ہونا یہ چاہیے کہ ایک بات کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ارسطو کی تقریریں، کتابچے، مباحث، غرض وہ سارا ما باقی جو ارسطو کی طرف منسوب ہے ایک مجموعے میں شامل کر دیا گیا ہے اور یہ مجموعہ 1200 سے زیادہ صفحات پر مشتمل انگریزی ترجمے میں دستیاب ہے۔ بریکٹ میں دیا گیا ہے کہ دوسری کئی زبانوں میں بھی اس مجموعے کے ترجمے ہوئے ہوں گے، البتہ عربی کا وہ مجموعہ جس کا ذکر اب سے پہلے آ چکا ہے شاید عرصے سے ناپید ہے، اسی لیے عہد کے مختلف ادوار میں اس کی کئی بار ترجمے کیے جاتے رہے۔ بریکٹ کلوز۔ اگلا پیراگراف ہے، میں نے اس مجموعے کے مطالعے کے بعد صرف 2 مقامات ایسے محسوس کیے جہاں اختلاف کی وجود پیدا ہوئیں۔ صفحہ نمبر 48 اور پہلا موقع منطق کے حصے کے سلسلے میں ہے جہاں یہاں اعادہ غیر ضروری ہوگا، اور دوسرا حصہ اسی محرک اول کے بارے میں ہے جس کے سلسلے میں ارسطو کا موقف یہ ہے کہ چونکہ محرک اول قدیم ہے اس لیے یہ کائنات بھی قدیم ہے، اس لیے کہ وہ محرک اول سے وابستہ ہے۔ بالفاظ دیگر اگر محرکیت دائمی ہے تو متحرکیت کو بھی دائمی ہونا چاہیے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ رہی ارسطو کی وہ تنقیدیں جو اس نے اپنے استاد افلاطون پر کیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے افلاطون کا نام لیے بغیر استاد کے احترام کے پیش نظر سو ان کے بارے میں
کچھ کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ ارسطو نے افلاطون کو جس طرح پیش کیا ہے، مجموعہ افلاطون کے متون کا مطالعہ کرنے والے کی حیثیت سے میرا خیال ہے کہ اس انداز پر افلاطون کو پیش کرنا صحت پر مبنی نہیں تھا، لیکن اس بارے میں ارسطو پر میری نکتہ چینی صحیح نہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ارسطو کو طے شدہ طور پر افلاطون کے خیالات سے سب سے زیادہ باخبر آدمی سمجھنا پڑے گا۔ اگلا پیراگراف ہے، تو بہرحال محرک اول اور مسبب الاسباب دونوں میں ذرا اور ماورا یعنی دو اکائیوں کی جدائی سامنے آتی ہے۔ یہی صورتحال واجب الوجود اور ممکن الوجود کے بارے میں پیش آئے گی، یعنی دو اکائیوں کا جدا جدا تعین، لیکن اس جدا جدا تعین کی صورت میں دونوں اکائیاں محدود ہو کر رہ جائیں گی۔ اگلا پیراگراف، نہج البلاغہ کے تصور الوہیت میں اس بات پر خاص زور دیا گیا ہے کہ تصور الوہیت میں تعین سے بچا جائے، یعنی جو ہی تعین پیدا ہوگا تصور الوہیت کی نفی ہو جائے گی۔ لہٰذا دوئی کی یہ مثالیں جو اوپر دی گئیں نہج البلاغہ کے تصور الوہیت پر پوری نہیں اترتیں اور وہ اس درجے سے فروتر رہ جاتی ہیں جہاں نہج البلاغہ نے تصور الوہیت کی تجرید کا درجہ پیدا کر دیا ہے۔ صفحہ نمبر 49 اور یہاں اگلا موضوع ہے غزالی کا استدلال۔ امام غزالی نے رؤیت باری کے حق میں دلائل دیتے ہوئے بڑا دلچسپ استدلال کیا ہے۔ غزالی نے کہا ہے کہ رؤیت باری کا نظریہ خلاف عقل ہے، تاہم رؤیت کا ہونا بالکل ممکن ہے۔ خلاف عقل ہونے کے باوصف رؤیت باری کا ہونا کیوں کر ممکن ہے، اس کے بارے میں غزالی کی دلیل یہ ہے کہ یہ انورٹڈ کاماز میں کہ ہر چند وہ عقیدہ خلاف عقل تو ہے، لیکن خدا کے بارے میں تو ہم کئی خلاف عقل عقائد قائم کیے ہوئے ہیں، اس لیے اگر یہ ایک اور خلاف عقل عقیدہ بھی ساتھ ہی شامل کر لیا جائے تو اعتراض کی کیا گنجائش ہے۔ اگلا پیراگراف غزالی کہتے ہیں کہ ان کے کہے کو میں اپنی مثال سے واضح کرتا ہوں کہ آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب ایک خاص مکان کو گھیرتی ہے۔ مکان کے ایک حصے کو غزالی پوچھتے ہیں، وہ مکان یعنی مکان کا وہ حصہ جسے یہ کتاب گھیرتی ہے یہ خدا ہے یا نہیں؟ یہ انورٹڈ کاماز میں ہے اور پھر آگے جواب آپ کا یہ ہے کہ نہیں، یہ بھی انورٹڈ کاماز میں، لیکن ساتھ ہی کہنا آپ کا یہ بھی ہے کہ یہ جگہ خدا کے وجود سے خالی نہیں ہے، گویا یہ مکان بھی خدا سے خالی نہیں ہے۔ خالی نہیں ہے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جگہ بھی خدا ہے، اس لیے کہ جب خدا ہر جگہ ہے تو اس جگہ بھی ہوگا، اور خدا تو کہا جائے گا یہ جگہ خدا ہے۔ اس جملے کو دوبارہ گوش گزار کرتی ہوں، اس لیے کہ جب خدا ہر جگہ ہے تو اس جگہ بھی ہوگا، اور ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ جگہ خدا ہے۔ یہ اگلا پیراگراف ہے، تو یوں تضاد پیدا ہوا کہ یہ جگہ خدا ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ غزالی نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب خدا کے بارے میں آپ یہ متضاد عقیدہ رکھتے ہیں جو ظاہر ہے عقل کے خلاف ہے، تو پھر ایک اور عقیدہ یعنی رؤیت باری جو عقل کے خلاف ہے، صرف اس لیے
مان لیجئے کہ مذہب کا حکم ہے کہ رؤیت باری پر عقیدہ رکھا جائے۔ مذہب کا یہ حکم کہ رؤیت باری کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کس طرح واضح ہوا مجھے یاد نہیں۔ غزالی نے کس طرح ثابت کیا ہے؟ شاید کچھ احادیث سے ثابت کیا ہو۔ اگلا کافی جگہ چھوڑ کے ڈیش کر کے تاہم بات اس استدلال یہاں بات اس استدلال کی تھی جو غزالی جیسے غیر معمولی ذہنی کاٹ رکھنے والے دانشور نے رؤیت باری کے سلسلے میں پیش کیا ہے۔ اگلا صفحہ ہے 50، اور غزالی کا یہ استدلال ایک جزوی عقیدے کے بارے میں ہے، لیکن باری تعالیٰ کے تصور پر بحث کے سلسلے میں اس استدلال کی اہمیت ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، غزالی کے اس انداز استدلال کی تطبیق میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ عقیدہ کہ خدا انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے اگر صحیح ہو تو منصور حلاج کا ان الحق کا نعرہ بھی صحیح ٹھہرے گا۔ فرض یہ کیا گیا ہے کہ شہرگ ہی انسانی روح اور جان کی اصل ہے، تو اگر اس شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر فرد کی اپنی ذات کو دراصل ذات باری میں تحلیل فرض کرنا پڑے گا، اور یوں انا الحق کے منطق ثابت کرنے میں کچھ دشواری باقی نہ رہے گی۔ ممکن ہے غزالی اس نقطے سے آگے بڑھ کر ہی وحدت الوجود پر پہنچے ہوں، اور آخر عمر میں الحاد و بے دینی سے گزر کر تصوف تک پہنچنے کا راستہ ان کی اسی قسم کی فکر سے گزرا ہو، تاہم بات منطقی طور پر وحدت الوجود پر پہنچے بغیر نہ رکے گی۔ اگلا پیراگراف، نہج البلاغہ کے مصنف کے سامنے بھی صورتحال کچھ اسی انداز میں نمایاں ہوئی، اس لیے کہ تجرید کامل کے سلسلے میں تو نہج البلاغہ نے ایک وہ تصور پیش کر دیا جو فکری ادب میں اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی سامنے نہیں آیا تھا، تاہم جو کچھ کہ ہے صرف تجرید کامل پر تو مشتمل نہیں ہے، جو کچھ کہ ہے میں تو تجرید کامل کے ساتھ یہ پوری کی پوری یہ سموچی کائنات بھی شامل ہے۔ مادے کی کائنات، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران وغیرہ کی کائنات، وہ سب کچھ جس میں ہم سب ہیں، اور آپ، مکان، میدان، سڑک، کارخانے، پہاڑ، دریا، بادل، بجلی، غیرہ سب ہی کچھ تو شامل ہے۔ اگلا پیراگراف، تو کیا جو کچھ کہ ہے کو دو حصوں میں بانٹا جائے، ایک سطح تجرید کامل کی ہو اور دوسری اس معلوم اور محسوس دنیا کی، ایسا ہے تو پھر مسئلہ دوئی میں آ پھنسا بڑی مشکل وادی ہے جہاں ہم آ پھنسے ہیں، یعنی وہی حروف اور الفاظ کی دشواری، اور حروف و الفاظ کو کیوں الزام دیجیے، یہاں تو ذہنوں کی درماندگی بھی آڑے آ گئی ہے۔ تصور اور تخیل کی اساس نہ ہو تو فکر کیسے قدم بڑھائے گی؟ تخیل تجرد کامل اور محسوس دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے اور بات دوئی تک پہنچتی ہے، اس لیے یہاں بھی وہ مشکل سامنے آئی جس سے بچنے کے لیے تجرد کامل کی طرف پیش قدمی کی گئی تھی۔ اگلا صفحہ ہے 51، اور تحریر ہے کہ صورتحال کی یہی وہ نوعیت ہے جس کے پیش نظر اسی خطبے میں ذرا آگے چل کر کہا گیا ہے کہ ما کل شیء لا بمقدارتہ وغیر کل شیء لا بمرانتہ
وہ خدا ہر شے کے ساتھ ہے مگر جسمانی قرب کی حیثیت میں نہیں، اور ہر شے سے جدا مگر جسمانی بعد کے مفہوم میں نہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، اب ہم بالکل ایک نامانوس میدان میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہاں تخیل پا شکستہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہر شے کے ساتھ ہونا مگر جسمانی قرب کا نہ ہونا، اور ہر شے سے جدا ہونا اور جسمانی بعد کا نہ ہونا ایک ایسا انداز بیان ہے جسے سمجھنے میں تخیل یا تصور کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ یہ بظاہر تضاد کی سی کیفیت ہے، ہر شے کے ساتھ ہونا مگر جسمانی قرب کا نہ ہونا کیوں کر ممکن ہو سکے گا؟ اسی طرح یہ کیسے ممکن ہوگا کہ خدا ہر شے سے جدا ہو کر مگر جسمانی بعد کے مفہوم میں جدا نہ ہو؟ اگلا پیراگراف ہے، لیکن ذرا رکیے۔ غزالی کی مثال سے صورتحال کے سمجھنے میں کچھ مدد مل سکتی ہے۔ رؤیت باری تعالیٰ کے بحث میں غزالی نے جو تضاد پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ کتاب مکان کے جس حصے کو گھیرتی ہے وہ خدا ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو یہ جگہ خدا سے خالی ہوگی، اور اگر ہے تو یہ مکان بھی خدا ہے، چاہے سب کچھ خدا ہو۔ مگر اہل شریعت یہ کہنے کو تیار نہ ہوں گے کہ کتاب خدا ہے، چاہے وہ اس حصے مکان کو جس میں کتاب سموئی ہوئی ہے خدا سے جدا نہیں سمجھتے۔ اگلا پیراگراف، غزالی صورتحال کو تضاد قرار دے کر رؤیت باری تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن فی الاصل صورتحال خاصی مختلف ہے۔ رؤیت باری تعالیٰ کی بحث جس پس منظر میں ہو رہی تھی وہ تجسیم الہی کا پس منظر تھا۔ یاد رہے یہاں تجسیم کی اصطلاح اینتھروپومورفک اور اس کا انگلش میں ورڈ تو یہ انگلش کا ہی ہے، اور اس کے یہ اسپیلنگ اس طرح سے لکھی ہوئی ہے ANTHROPOMORPHIC کے مفہوم میں استعمال کی گئی ہے، یعنی خدا کا انسانی شکل میں تصور قائم کرنا۔ بعض لوگ مصر تھے کہ اور یہ بریکٹ میں دیا گئے اور فرقہ تجسیمیہ مسلم عہد کے آغاز میں خاصا قابل ذکر کردار رکھتا تھا۔ یہ بریکٹ میں ہے کہ بعض لوگ مصر تھے کہ خدا کو انسانی شکل پر قیاس کیا جائے، اور اس اعتبار سے رؤیت باری کا عقیدہ قائم کیا گیا۔ خیال یہ ہے کہ غزالی نے اس موقف کی حمایت میں دلیل دی ہوگی، لیکن کچھ عرصے بعد غزالی نے خود تصور کو اپنے شعور کی پناہ بنا لیا، جس کے پس منظر میں رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ اپنی سابقہ معنویت کھو بیٹھا، اس لیے کہ وحدت الوجود کا پس منظر رکھنے والے تصوف میں تجسیمیت اور غیر تجسیمیت کی بحث ہی نہیں اٹھتی۔ جو کچھ ہے وحدت الوجود ہے، ذات باری ہے اپنے مختلف روپ میں، اس لیے رؤیت باری تعالیٰ کی بحث کی ساری اہمیت ختم ہو گئی۔ اگلا پیراگراف، غزالی کے تضاد کی اصطلاح پڑھ کر آپ کانٹ کے تضادات کا خیال ذہن میں لائیں، اس لیے کہ کانٹ کے تضادات ایک بالکل مختلف تناظر میں پیش کیے گئے ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ غزالی اس قسم کے تضادات پیش کرنے کے فن میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ لیجئے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو ذکر چھڑا تھا غزالی کی اس مثال کا کہ جسے انہوں نے رؤیت باری کی تائید میں پیش کیا تھا۔ آئیے اس مثال پر پھر سوچیں۔ یہاں پر یہ اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے، اور اگلا صفحہ ہے 53، اور یہاں پہ اگلا موضوع کہ مکان محض
مکان کا ایک حصہ کہ ایک اکائی الف ہے، اس اکائی میں یعنی الف کو کوئی کتاب بھرتی ہے تو الف مکان میں کتاب موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الف اکائی یعنی مکان کا وہ حصہ جہاں کتاب ہے، کتاب کے گھیرنے کے بعد باقی رہا یا نہیں؟ اگلا سوال یہ ہے کہ کتاب کے گھیرنے کے بعد مکان کا وہ حصہ جو الف ہے، آیا مکان ہے یا کتاب، یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں؟ اگلا پیراگراف، آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکان نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کتاب نہیں ہے، گویا بیک وقت مکان بھی ہے اور کتاب بھی، لیکن یاد رہے کہ مکان کتاب نہیں ہے اور کتاب مکان نہیں ہے، تاہم مکان کا الف حصہ مکان بھی ہے اور کتاب بھی۔ اب آپ نہج البلاغہ کے اس جملے کو پھر پڑھیے کہ ما کل شین لا بمقارتہ، ہر شے کے ساتھ ہے مگر جسمانی قرب کی حیثیت میں نہیں۔ مکان کے الف حصے اور کتاب کے رشتے میں کچھ یہی کیفیت نظر آتی ہے، اور یوں نہج البلاغہ کا موقف ہمارے فہم سے قریب تر آ جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہاں انہوں نے کی یہ کچھ مس پرنٹ ہے، اس لیے یہ جی بہت دنوں کی بات ہے، شاید 15-20 سال پہلے کی، میں نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس کائنات کی اصل مکان محض ہے۔ یہ مضمون میری کتاب منطق، فلسفہ اور سائنس میں اشاعت پذیر ہو چکا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کوئی جامع کائناتی تصور قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا، جو کہ بات کو تاریخ اور کائنات یہ بھی کتاب کا نام ہے کہ میرا نظریہ میں پیش کیا جا سکا۔ اور اگلا پیراگراف ہے، تو مکان ایک ایسی حقیقت ہے جو شے کے ساتھ بھی ہے اور نہیں بھی، اور یہ کتاب مکان نہیں ہے۔ مکان نہیں ہے کا مطلب یہ کہ کتاب الف اکائی یعنی مکان کا وہ حصہ نہیں ہے جسے کتاب کسی خاص وقت میں بھرتی ہے، ورنہ اگر کتاب الف اکائی ہو تو کتاب کے الف اکائی سے ہٹنے کے ساتھ ہی ہٹ جائے، اور پھر جب بے اکائی میں کتاب پہنچے تو الف اور بے یکساں ہو جائیں، جو واضح طور پر محال ہے۔ اب نہج البلاغہ کے دوسرے جملے، وغیر کل شین لا بمرلیہ، ہر شے سے جدا ہے مگر جسمانی بعد کے مفہوم میں نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شے خدا نہیں ہے، لیکن خدا نہیں ہے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خدا اور اس شے کے درمیان بعد یا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ صورتحال بڑی عجیب اور غیر معمولی ہے۔ ایک شے خدا نہیں ہے تو گویا غیر خدا ہے، مگر کیا کوئی شے غیر خدا بھی ہو سکتی ہے؟ تو خدا اور غیر خدا کی دوئی لازم آئے گی، جس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ خود خدا بھی محدود ہو جائے گا غیر خدا کی جدائی کی وجہ سے، لیکن غیر خدا کا نقطہ نظر نہج البلاغہ منظور کرنے کو تیار نہیں۔ ہر شے سے جدا ہے مگر جسمانی بعد کے مفہوم میں نہیں، گویا کسی چیز کو غیر خدا نہیں کہہ سکتے، مگر یہ اگلا پیراگراف ہے اور آخری لائن ہے، مگر جسمانی بعد، آخر اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ جسمانی بعد میں جسم اور بعد کی دو اصطلاحیں شامل ہیں،
یہاں تک اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے اور ہم اپنے اس آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں تاکہ اگلا موضوع بہتر انداز میں آغاز کیا جا سکے. اوکے.